جب آپ نے ایک مرتبہ آپ کے دربار کے اندر ہدہد دیر سے پہنچا اور ہدہد جس وقت حاضر نہیں ہوا تو سیدنا سلیمان نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، وہ غائبین میں شامل ہے، وہ آج حاضری دینے والوں میں شامل نہیں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا او لَأَذْبَحَنَّهُ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو بڑا شدید قسم کی پنشمنٹ دوں گا، اس کی غیر حاضری کے اوپر اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا، الا یہ کہ وہ کسی دلیل قطعی کو لے کے آئے، کسی دلیل واضح کو لے کے آئے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر جب ہدہد حاضر ہوا تو اس نے الفاظ کہے کہ میرا آج سبا کی بستی سے گزر ہوا جہاں پر ایک ملکہ کی حکومت تھی جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، اسباب بھی دیا ہے، وہ آپ کی ہمسری کا دعویٰ تو نہیں کر سکتی، لیکن زمین کی بہت سی نعمتیں اس کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن ایک بات حیران کن ہے، بات حیران کن یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ یسجدوا للہ، وہ نہ جانے اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے، وہ اللہ کے آستانے کے اوپر اپنے سر کو نہیں جھکاتے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے رکوع کو نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے سجدوں کو نہیں کرتے۔ بس اتنی سی بات تھی، سیدنا سلیمان بے تاب ہو گئے۔ سیدنا سلیمان جو تھے اتنا آپ کو جلال آیا، اتنا آپ کو جوش آیا، آپ نے اپنے دربار میں مخاطب ہو کے کہا وہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو فوراً سے پہلے میری بارگاہ کے اندر پیش کرے، میری اس جگہ کے اندر پیش کرے، میرے اس محل کے اندر میری نشست کے سامنے پیش کرے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا سلیمان کے سامنے عفریت من الجن کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے قبل میں ملکہ سبا کے تخت کو یہاں پہ پیش کرنے سے قاصر ہوں، لیکن ایک وہ شخص جو کتاب کے علم کو رکھنے والا تھا اور اس میں اعظم کی معرفت کو حاصل کرنے والا تھا، اس نے اس بات کو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کے تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پر اللہ کے حکم سے پیش کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ایسا ہی ہوا، آنن فانن حضرت سلیمان کے سامنے ملکہ سبا کے تخت کو حاضر کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے ساتھ کیا بات کی، آپ نے عقلی اعتبار سے اس بات کو ثابت کیا ملکہ کا عقیدہ باطل ہے، عقیدہ توحید برحق ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سلیمان جو تھے، آپ نے ملکہ سبا کے تخت کو آلٹریشن کر کے تغیر کر کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب ملکہ سبا کے تخت کو پیش کیا گیا، ملکہ سے پوچھا گیا یہ تخت کس کا تخت ہے؟ آلٹریشن کے باوجود ملکہ سبا اپنی وزڈم کے ذریعے، اپنی سوچ و بچار کے ذریعے اور اپنے انٹلیکٹ کے ذریعے اس بات کو بھانپ گئی تخت میرا ہے لیکن آلٹریشن ہو چکی ہے۔ اس نے کہا میرا ہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان اس بات کو سمجھ گئے ابھی ایک منزل ہدایت ذرا دور ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سلیمان کا جو محل تھا وہ آرکیٹیکچر کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ اس محل کے اندر بعض ایسے حصے موجود تھے جہاں پر آپ نے شیشے کے ساتھ فرش کو بنایا ہوا تھا۔ اس شیشے کے بنائے ہوئے فرش کے اندر ایک تاثیر تھی، یہ اثر تھا کہ وہ آنکھوں کے اندر ایک ایسی ریفلیکشن کو پیدا کرتا تھا۔ خوبصورت انداز میں شیشوں کو یوں جوڑا گیا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا پانی کھڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو محل کے اس حصے میں آنے کا کہا کہ للحدہ للسرحا۔ جس وقت آپ نے ملکہ کو فرش کے پر آنے کا کہا، ملکہ نے کیا سمجھا؟ فلما راتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا۔ ملکہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ حضرت سلیمان کے یہ جو فرش محل کا یہ حصہ ہے یہ پانی کا بنا ہوا ہے۔ ملکہ سبا نے پانی کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے اپنے جو پنڈلی تھے اپنے کپڑے کے اوپر اٹھا لیا تاکہ پانی کی چھینٹوں کے اثرات اس کے کپڑے کے اوپر مرتب نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر اتنی سی بات تھی، سیدنا سلیمان نے آواز دی انہ سرہم مبرد من قواریر۔ ملکہ سبا یہ جو فرش ہے جس کو تو نے پانی کا سمجھا ہے، یہ شیشے کا فرش ہے، تیری بصیرت نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ جس طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور سورج کی روشنی میں فرق نہیں کر سکی، سورج کو نورانیت اگر دی ہے تو مالک کائنات نے دی ہے، سورج کو روشنی اگر دی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے دی ہے۔ اللہ کا نور اللہ فانی ہے، اللہ کا نور ابدی ہے، اللہ کا نور ازلی ہے، اللہ کا نور لازوال ہے، اللہ کا نور اس کا ذاتی نور ہے۔ سورج کو روشنی دینے والی ذات مالک کائنات کی ذات ہے۔ ملکہ جس طرح تو شیشے اور پانی کا فرق نہیں کر سکی، تو سورج کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا فرق کرنے سے بھی قاصر رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے سیدنا سلیمان نے جس وقت دلیل قطعی کو، عقلی دلیل کو ملکہ سبا کے سامنے پیش کیا، ملکہ سبا کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ ملکہ سبا کیا کہنے لگی؟ ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنی جان کے اوپر
پر ظلم کیا ہے، اور میں سلیمان کے ہاتھ کے اوپر تیری ذات کبریا کے اوپر ایمان لے کے آتی ہوں، آئندہ کے بعد سبا کی ملکہ کا گردن جو ہے وہ سورج کے آستانے کے اوپر نہیں جھکے گی، آئندہ کے بعد ملکہ سورج کے سامنے سجدہ نہیں کرے گی، آئندہ کے بعد ملکہ جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے آستانے ہی کے اوپر جھکا کرے گی، اللہ وحدہ لا شریک لہو ہی کی پوجا کیا کرے گی۔ حضرات گرامی قدر اس مثال کو دینے کا بنیادی مقصد آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا تھا کہ حضور علیہ السلام کی دعوت اللہ کی کبریائی کی دعوت ہے، اللہ کی یکتائی کی دعوت ہے، اللہ کی تنہائی کی دعوت ہے، اللہ کی حشیت کی دعوت ہے، خوف خدا کی دعوت ہے۔ حضرات گرامی قدر آج پاکستان حقیقی معنوں میں مدینہ کی ریاست کے اندر اس لیے تبدیل نہیں ہو رہا، یہاں اللہ کی حشیت کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر اللہ کی یکتائی کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر اللہ کے اوامر کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر قانون الہیہ کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر عالم کیا ہے، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یہاں پر جاہلیت کے احکامات کی بات ہوتی ہے، یہاں پر خود بنائے ہوئے قوانین کے نفاذ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرارداد مقاصد کے اندر اور 73 کے آئین کے دباچے کے اندر اس بات کو قبول کر لیا گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں ہو سکتا، اور سوورینٹی کسی کو حاصل ہے، حاکمیت حقیقی اگر کسی کو حاصل ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کو حاصل ہے۔ آئین کے اس وضاحت نے حضرات گرامی قدر ان سیکولر عناصر کو ابھی تک مخمصے میں ڈالا ہوا ہے جو پاکستان کو ایک سیکولر اور لا دین ریاست کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر علماء جن کے اوپر جو بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے علماء اس بھاری ذمہ داری کو صحیح معنوں کے اندر ہم اپنے سمیت میں بات کرتا ہوں، ہم اس بھاری ذمہ داری کو کما حق نبھانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمیں آج منبروں محراب سے وابستہ علماء اور طالب علموں کو اللہ وجہ البصیرت اس بات کی توضیحات کو کرنے کی ضرورت ہے، یہ زمین اللہ کی زمین ہے، یہ پاکستان اللہ کی عطا ہے، اس کا آئین اس کا قانون جو ہے کتاب و سنت کے تابع ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے رہیں گے، نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، نظام الہیہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور جاہلیت کے قوانین کے مقابلے کے اوپر کتاب و سنت کے چلن کو عام کرنے کی بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔